میں تقریر پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں سید حارث ابن سید عبدالحمید صاحب کو. یہ آئے اور تقریر پیش کرے. ان کی تقریر کا عنوان ہے سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زول کے طالب علم ہے اور پانڈر کوڑا کے رہنے والے ہیں. الحمدللہ کہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین اعزام، آج کے اس بابرکت اور پرامن بزم میں شمع رسالت کے ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، ورنہ میری یہ بساط نہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے سامنے موضوع گفتگو بنا سکوں. میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کر سکے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسل، مکمل فضائل سناؤں میں کیسے. محترم حضرات، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب میں کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور نہ نظام مکمل تھا. عدالت، انسانیت، امانت، دیانت، عصمت، عفت، صلح و تقوی کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. ہر طرف ہر سمت بس شرک و ضلالت کی تاریکی نظر آ رہی تھی. شرک، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. محترم حضرات، قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدایان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، اس دنیا سے وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کے چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. آفتاب رسالت آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوارات و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے. نوری نور نظر آتا ہے. تمام مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت قدا و کفر قدا میں تہلکہ مچ گیا ہے. گلزار ہستی میں ایک ایسی رونق پیدا ہو گئی ہے کہ ہر سمت سے بس ایک ہی آواز آ رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. محترم حضرات، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا مگر انگشت شہادت سے اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی مگر کچھ غم کے آثار بھی تھے. جب محمد کی اداؤں کو دیکھا مگر کچھ غم کے آثار بھی تھے. سوچتی ہے کہ اگر آج عبداللہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے، دو کھلونا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ تو فکر مت کر، میں اس کا رب بھی ہوں، مربی بھی ہوں، استاد بھی ہوں، سب کچھ ہوں. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اگر اس کا دل سیر و تفریح کو چاہے تو معراج پر بلا لوں گا. اگر یہ بچہ کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا. اتنے میں حضرت عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ قلب پر قابو ہے نہ زباں پر. ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب پر دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اے آمنہ، میں نے اس نام کو اور اس جیسے بچے کو پورے جزیرۃ العرب میں نہیں دیکھا. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آپ نے تو اس نام کو اور اس جیسے بچے کو پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھیں گے. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب العزت کرتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.